ولایت کے عروسوں کے بلا اچھی نہیں لگتی ولایت کے عروسوں کے بلا اچھی نہیں لگتی کبھی ظلمت مزاجوں کو دیا اچھی نہیں لگتی کبھی ظلمت مزاجوں کو دیا اچھی نہیں لگتی علی کے دشمنوں سے مسکرا کر جو بھی ملتا ہے علی کے دشمنوں سے مسکرا کر جو بھی ملتا ہے ہمیں اس شخص کی کوئی ادا اچھی نہیں لگتی ہمیں اس شخص کی کوئی ادا اچھی نہیں لگتی صبر کا مخالف ہے جو اس کے جسم پر ہم کو صبر کا مخالف ہے جو اس کے جسم پر ہم کو صبر کا مخالف ہے جو اس کے جسم پر ہم کو آواز اچھی ہمارے سامع اور بہت اچھے عرصے دراز سے بچپن سے موسیٰ رضا سہیل ان کی طبیعت علیل ہے آپ حضرات ان کے لیے بحق محمد و آل محمد دعا فرمائیں کہ اللہ انہیں صحت کلیہ عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریف اللہ کے لیے درود اور سلام محمد اور آل محمد 1428 ہجری کے شہر محرم کی امام بارگاہ جامع ستین میں تیسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں حقوق نسواں اور اسلام کے موضوع پر صلوات پڑھیں عورت تمیز تھی کل اور ظاہر ہے کہ روزانہ موضوع تمہید طلب ہے تو وضاحت تو روزانہ ہوگی حضرت حوا اور حضرت آدم جب زمین پر آئے تو پہلی مرتبہ جب حضرت حوا نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد اپنے بال کھولے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل گئی خوشبو کا وجود حضرت حوا کی وجہ سے ہوا تو گویا اس حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ عورت پہلی منزل پر بشارت ہے اور پھر دوسری منزل پر خوشبو ہے
بعد کی باتیں ہیں کہ وہ گھر کی ملکہ ہے، وہ زوجہ ہے، وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے. اور جیسے جیسے تقریریں آتی جائیں گی ہم وضاحت کرتے جائیں گے کہ قدرت نے عورت کو کتنے جوہر عطا کیے اور معاشرے کے لیے کتنی اہم ہستی قرار دیا. ظاہر ہے کہ اسلام نے اس کو بہت زیادہ جو انسانی سطح پر قدرت نے عورت کو عظمت عطا کی تھی، چونکہ اس عظمت کو قوموں نے پامال کیا اور عورت کو ایک لونڈی، ایک کنیز بنا کر رکھا، اور وہ ظلم عورت پر ہوئے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کہ اگر ان کا بیان کیا جائے تو ایک اشرا الگ ہو جائے گا. عورت کو بہت برا سمجھتے تھے دنیا کے تمام پڑھے لکھے دانشور، اور وہ برائیاں عورتوں کی ہیں کہ آپ پڑھ نہیں سکتے. مصر اور یونان میں عورت کو انتہائی معاشرے کا بالکل ہی بیکار حصہ سمجھا جاتا تھا، اور اس سے جو کام لیے جاتے تھے وہ انتہائی معاشرے کے پست کام تھے. یہ پرانی قوموں کی تاریخ ہے، چند جملوں میں سمیٹ دی، تفصیل میں جاؤں گا تو پھر جانے کیا کیا ہے، کہیں کہیں حوالے میں آ جائے گا. لیکن جہاں بھی آپ عورت کی تاریخ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا ماضی میں تمام قوموں نے عورت کی قدر نہیں کی. اسلام پہلا مذہب ہے جس نے اتنی عظمت بڑھائی. عظمت بڑھانے کے لیے ہی تو آخری نبی کو ایک بیٹی کا باپ قرار دیا. یہی عظمت. اسی طرح اگر یہ عالم اسلام اس وقت جس پریشانی میں ہے، ان پریشانیوں میں ایک پریشانی یہ حقوق نسواں کا مسئلہ بھی ہے، تو اس میں پورا عالم اسلام جوابی طور پر صرف یہ کہہ سکتا ہے، کافی ہے یہ کہنا کہ اگر اسلام میں عورت کی ناقدری ہوتی تو کبھی اللہ اپنے پیغمبر کو اولاد نرینہ سے محروم رکھ کر صرف بیٹی نہ دیتا. اس سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی نہیں تھا. تو ایک قیمتی شہ روک لے کہ بیٹا نہ دے، عظمت بتانے کے لیے کہ کیا ہم بیٹا دے نہیں سکتے، لیکن اگر بیٹا دے دیتے تو پھر بھی تاریخ لکھ دیتی کہ بیٹی بیٹوں کی موجودگی میں محبتوں سے محروم رہ گئی، اس لیے جو بیٹوں کے حصے کی محبت ہے وہ بھی اسی بیٹی پہ لٹا دو، تاکہ کہیں سے تاریخ کسی گوشے سے یہ نہ لکھ سکے کہ اسلام میں پیغمبر نے بیٹی کی اور عورت کی قدر نہیں کی. اتنی قدر بڑھائی کہ مجسم میں رسالت ہوں. رسالت نہ چھٹتی ہے، نہ لچکتی ہے، نہ ٹس سے مس ہوتی ہے، جامد ہے، ایک جگہ جمع ہے. لیکن جب زہرا آئی وہی نبوت پھولوں کی ڈالی کی طرح جھک گئی. شرم کیوں آتی ہے مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے؟ روز یہ حدیث جب سارے ٹیلی ویژن اور سارے اخبار چھپیں تو اوپر یہ لکھو
تاکہ امریکہ کو رٹ جائے, یورپ کو یہ بات رٹ جائے کہ ان کا نبی اپنی بیٹی کو دیکھ کر تعظیم کے لیے اٹھتا تھا. لکھو, کہو, رٹے جاؤ, ہر فرقہ رٹے جاؤ. اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ کہیں یہ تو شرم نہیں آ رہی. بیٹی کے لیے اٹھتے تھے, بیوی کے لیے تو نہیں اٹھے تھے, نہیں لکھیں گے. نہیں, یہ آپ سوچتے رہیے دل میں, کبھی کوئی شوہر بیوی کے لیے نہیں اٹھے گا قیامت تک. اس لیے کہ بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنی ہے. بیوی شوہر کو دیکھ کے اٹھے, شوہر کسی بیوی کی اطاعت نہیں کرتا, پھر وہ اطاعت کہاں ہے؟ پھر تو اس کو تو معاشرے میں کچھ اور کہتے ہیں, اس کا تو نام رکھا ہوا ہے. تو ایسی بات نبی کو نہیں عطا کی جا سکتی تھی. بیٹی کیا ہے, پھر وہ تو بات کی بحث ہے. ترمذی شریف کی حدیث کہ اٹھے کیوں اور حکم پروردگار کیوں ہے. وہ تو بولتا ہی نہیں جب تک وہ وحی نہ کرے. تو عمل تو اس سے بڑھ کے عمل کو کرے گا ہی نہیں جب تک حکم نہ آئے. تو یہ حکم آیا ہے ڈائریکٹ, جب فاطمہ آئے اٹھیے اپنی جگہ سے. تو ایک بار حکم نہیں آ گیا تھا کہ جب فاطمہ آیا کریں تو آپ اٹھا کیجئے گا. نہیں, ادھر فاطمہ آئیں, جبریل چلے, فاطمہ آ رہی ہیں. قرآن سب کے ہاتھوں میں ہے, سب کے گھروں میں ہے, سب کے سینوں میں ہے, سب کے ہونٹوں پر ہے. سارے اسلامی ملک قرآن سے سجے ہوئے ہیں. پڑھتے جاؤ, ترجمہ کرتے جاؤ, سناتے جاؤ. نہیں, اسلام میں عورت پہ ظلم نہیں ہوتا. پڑھو ہماری کتاب, دیکھو ہماری کتاب. ہماری کتاب میں اللہ نے 16 عورتوں کا ذکر کیا ہے. توریت میں بھی عورتوں کا ذکر ہے, انجیل میں بھی عورتوں کا ذکر ہے. لیکن انہی عورتوں کی توہین توریت نے بھی کی اور انجیل نے بھی کی. جن عورتوں کا ذکر قرآن نے کیا کہ تمہارا لہجہ اچھا نہیں ہے, بائبل بنانے والوں تم نے بدلا ہے آیات الہی کو. یہ مقام تھا ہوا کا, قرآن نے بتایا. یہ مقام تھا سارا کا, قرآن نے بتایا. یہ مقام مریم کا تھا, قرآن نے بتایا. یہ مقام آسیہ کا تھا, قرآن نے بتایا. بائبل چونکہ بدلی گئی اس لیے ان عورتوں کا وہ وقار قائم نہ رہا بائبل میں, اور چونکہ توریت بائبل میں شامل ہے اس لیے توریت بھی بدلی. دیکھیے, بدلنے کا ثبوت یہاں سے مل جاتا ہے کہ جب مریم کا ذکر قرآن کرتا ہے اور جب بائبل سے اور توریت سے ملایا جاتا ہے تو یہاں مریم آسمان پہ نظر آتی ہیں اور توریت اور انجیل میں زمین پہ نظر آتی ہیں. اب اس سے زیادہ میں الفاظ کیا استعمال کر سکتا. ان کا جواب ان کے منہ پہ دے دو. تو اگر تمہارے یہاں بڑا عورت کا احترام ہے تو جو بائبل میں مریم کے بارے میں اور سارہ کے بارے میں اور ہوا کے بارے میں اور بلقیس کے بارے میں لکھا ہوا ہے ذرا تم چھاپو, اور پھر اس کے ساتھ قرآن کا بیان بھی چھاپو. پھر دیکھو کہ کہاں عورت پہ ظلم ہو رہا ہے, کہاں عورت پہ ظلم. آپ نے ظلم کا بہانہ جو بنایا ہے وہ یہ گھر میں رہتی ہے, سروس کا اس کو حکم نہیں ہے, باہر نکلیں, بینکوں میں بیٹھیں, سڑکوں پہ بیٹھیں, ادھر سروس کریں, ادھر جائیں, تو پھر ہم سمجھیں گے ظلم نہیں ہو رہا. اور یہ پردے میں اور یہ برقعے میں رکھا گیا ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے. ارے ظلم یہ ہے کہ عورت کے ساتھ ایسی چیزوں کو منسوخ کیا جائے جو اس کی طہارت کو مست کرے. یہ ہے ظلم, یہ ہے ظلم.
وہاں تمہارے یہاں ان چیزوں کا بیان آزادی ہے. تو پہلے اسلام کو تو سمجھو، اسلام کو تو سمجھو. اسلام میں طہارت ہے، اسلام میں نکاح ہے، اسلام میں شادی ہے، اسلام میں چار دیواری کا تصور ہے، اسلام میں چادر ہے. نہ وہاں چادر، نہ وہاں چار دیواری، نہ وہاں طہارت. تو آپ یہاں آپ نے طہارت دیکھی، آپ نے کہا ظلم ہو رہا ہے. آپ نے چار دیواری دیکھی، آپ نے کہا ظلم ہو رہا ہے، آزادی نہیں ہے. پھر کیا کریں؟ سڑکوں پہ آ جائیں، چار دیواریاں توڑ دیں. ارے چار دیواری توڑوا رہے ہو تو سرحدیں بھی تو توڑ دو. شہر تو چار دیواری میں ہے، بجائے توڑنے کے اور بنتی جا رہی ہیں. آرڈر دیتے جا رہے ہو سرحدیں بناؤ. تو ملکوں کی سرحدیں بنے، عورت اور مرد کی سرحدیں نہ بنے. یہ سرحدیں توڑوا دو گے، سرحد تو رہے گی. جو سرحد بنا دیا اللہ نے وہ سرحد رہے گی. یہ سرحد بنائی تھی، میاں بیوی تھے آدم اور حوا، لیکن ایک کو ایک پہاڑ پہ اتارا، دوسرے کو دوسرے پہاڑ پر، ایک ہی پہ اتار دے جوڑے کو. سرحد ہے سرحد، آؤ اور ملو. گفتگو ہوگی. 16 عورتیں قرآن میں، لیکن ذرا قرآن کا اہتمام اور احترام خواتین دیکھیے کہ شان سے کہ اللہ نے کسی بیوی کا نام لے کر قرآن میں نہیں پکارا. اس سے بڑھ کے کیا حقوق قرآن ادا کر سکتا تھا کہ دیکھو ہم ذکر کر رہے ہیں 16 عورتوں کا، لیکن صرف ایک عورت کا نام لیا، لیکن اسے ہم نام سمجھتے ہیں، وہ نام نہیں ہے. یعنی 16 عورتوں میں صرف مریم کا نام لیا اللہ نے، اور کسی کا نام نہیں لیا. ذکر سب کا کیا، نام نہیں لیا. لیکن نہیں معلوم ہے شاید عیسائیوں کو اور بہت سے مسلمانوں کو کہ مریم نام نہیں ہے، مریم خطاب ہے. اے پاکیزہ بی بی. ظاہر ہے کہ انگریز مریم کو ماریا کہتا ہے، اور عربی میں قرآن میں ماریا کو مریم کہتے ہیں. دونوں کے معنی ہے پاکیزہ، اے طاہر. تو نام سے ہی سمجھنا چاہیے یہودی عیسائیوں اور مسلمانوں کو کہ اللہ نے جسے طاہر کہہ دیا. یہ کیوں بار بار مریم کی طہارت کا ذکر کر رہا ہے؟ طاہرہ بی بی، طاہرہ بی بی، بتول بی بی، پاکیزہ بی بی. یا مریم کو بتول کہا یا نبی کی بیٹی کو بتول کہا. کہ طاہرہ ایک اور گریڈ ہے، بتول اس سے بھی زیادہ بلند منزل ہے. معنی ایک ہی ہے، طہارت یہ بھی ہے، طہارت وہ بھی ہے. تو ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا کہ طہارت کی قسمیں کیسے ہو گئیں. تو داد لینے کے لیے جملہ کہہ دوں، نجاستوں کی قسمیں ہیں. اب طہارت سمجھ میں آئے گی تو پھر طہارتوں کی بھی قسمیں ہو جائیں گی. اب آپ گھبرا گئے ہوں تو کیوں گھبرا جائیں؟ چہرے کی طہارت اور ہے، ہاتھ کی طہارت اور ہے، پیر کی طہارت اور ہے، جسم کی طہارت اور ہے. نہیں، آخری جملے پہ داد لے لوں نا، قلب کی طہارت اور ہے. پھر اسے پانی نہیں چاہیے ہوتا قلب کو، اس کو پھر وہی درود کا پانی چاہیے. تو پھر قلب کو طہارت ملتی ہے. اس لیے مریم بھی بتول، زہرا بھی بتول. اب تیسری کوئی بتول نہیں ہے، بتول دو ہی ہیں، بتول دو ہی ہیں، یا مریم یا زہرا. یا مریم، بہت پیار سے اللہ نے آواز دی صرف مریم کو. سورہ مریم 19واں سورہ کلام پاک کا، پورا سورہ مریم. مریم سے بات چیت، مریم کی عظمت قرآن میں موجود. لیکن حوا کا ذکر کیا، سارا کا ذکر کیا، ہاجرہ کا ذکر کیا.
بلقیس کا ذکر کیا، زلیخا کا ذکر کیا، رحیمہ کا ذکر کیا، لیکن نام کسی کا نہیں لیا۔ ذرا یہ بتائیے کہ شخصیت کا ذکر ہو اور نام لیے بغیر 15 عورتوں کا ذکر ہو جائے تو سمجھ میں کیسے آئے گا کہ یہ کون سی عورت کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو کوئی انسانی کلام تھا؟ کلام اللہ کا تھا۔ اس نے بتایا، اس نے یوں بتایا کہ ہم کسی بیوی کا نام قرآن میں نہیں لے رہے، بلکہ یوں ذکر کیا آدم کی عورت۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، مروا کا لفظ جو ہے مرہ، تو امرات کہتے ہیں عربی میں عورت کو، تو ہر جگہ یہی لفظ آیا ہے آدم کے ساتھ۔ اے آدم تیری عورت، لفظ زوجہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں آدم تیری بیوی، آدم تیری عورت، آدم کی عورت۔ کلیئر بات۔ ابراہیم اور ان کی عورت سارا، ابراہیم اور ان کی عورت ہاجرہ، اور ایک وہ عورت جو ملک یمن میں ملک سبا کی حاکم تھی، وہ عورت بلقیس، اور وہ جو مصر کے بادشاہ کے وزیر عزیز کی عورت تھی زلیخا، عزیز مصر کی عورت، سورہ یوسف۔ سمجھایا یہ عورتیں ہیں اتنی، نام نہیں لیا۔ کیوں؟ اس لیے نام نہیں لیا کہ یہ بتایا اللہ نے عورت کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، عورت پہچانی جاتی ہے اپنے شوہر سے۔ ہوا کی عظمت بڑھ رہی ہے کہ آدم کی عورت، سارا کی عظمت بڑھ رہی ہے، اور ابراہیم جیسے نبی کے گھر کی ناموس، یعنی شوہر عورت کی پہچان ہے۔ اب اگر عورتیں یہ چاہیں یورپ کے رنگ میں کہ مرد ہم سے پہچانے جائیں، یہ میرے میاں ہیں، نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، بیگم صاحب آگے چل رہے ہیں۔ یہ سوسائٹی ہماری نہیں ہے، ہوگی یورپ کی سوسائٹی، ہوگی یورپ کی سوسائٹی۔ اگر آپ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، اسلام 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 پکار رہے ہیں، سوال یہ کہ اگر یہ باریکیاں ساری بتاؤں تو یہاں پر کہاں حلال و حرام ہو رہا ہے اور کہاں پہ بدعت ہو رہی ہے، اس پہ بحث کرو۔ یہ سب چھوڑ دو کہ یہ کیا ہو رہا اور وہ کیا ہو رہا۔ یہ تو ہو رہا 1400 برس سے ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس کی طرف مڑ کے نہ دیکھو کیا ہو رہا، اگر نہیں کر رہے ہو تو نہ دیکھو، وہ دیکھو کہ کیا پورے عالم اسلام میں ہو رہا ہے۔ اسلام نے کیا حکم دیا کہ عورت کی عظمت کیا ہے؟ برابری کا درجہ دیا، برابری کا درجہ۔ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، دونوں ساتھ چلیں گے، برابری کا۔ جو حقوق اس کو دیے وہی اس کو دیے۔ اب دیکھیے، شادی پہلے بھی کہہ چکا ہوں لیکن پھر سمجھاؤں گا، اور ظاہر ہے کہ بات چیز ایسی ہوتی ہے کہ جب تک اس پہ بہت زیادہ ذہن پہ زور نہ دیا جائے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور چونکہ اب ریکارڈ ہو جاتا ہے تو پھر سمجھنا اس کا آسان ہے۔ پھر سے اس کو دیکھ کے سمجھ کے کتاب میں پڑھ کے بات کو سمجھ لیں۔ شادی ایک حصہ ہے، طلاق دوسرا حصہ ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں گے یہ کیا، یعنی شادی کرو پھر طلاق دے دو؟ نہیں، حقوق نسواں میں شادی دو حصوں میں ہے۔ بات حقوق کی ہو رہی، یہ نہ سمجھیے گا طلاق شادی کا حصہ ہے، نہیں ہے، حقوق میں حصہ ہے۔ اگر خدا نہ کرے یہ وقت آ جائے، آتا رہتا ہے، ابھی تو بمبئی کے بھیا صاحب نے بتایا کہ ابھی فیصلہ ہوا ہے، ٹی وی پہ آ گیا، 16 سال سے کیس چل رہا تھا بمبئی ہائی کورٹ میں کہ ایک نشست میں 3 طلاقیں مسلمانوں کی غلط ہیں۔ ڈگری ہو گئی، ہائی کورٹ نے فیصلے کو
کہہ دیا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، ایک نشست میں 3 طلاقیں نہیں ہو سکتی، یہ عورت پہ ظلم ہے۔ یہی پاکستان میں بھی ہوا، یہاں تو پہلے ہی سے بحث چل رہی تھی کہ اس کو ختم کیا جائے، اور وہ 16 سالہ پرانا کیس بمبئی میں بھی ختم ہو گیا، یعنی عورت اس ظلم سے بچی۔ ناراض ہو گئے بیوی سے، طلاق طلاق طلاق، تڑ 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 تڑ، جاؤ۔ کس نے کیا یہ اسلام میں نہیں تھا، یہ حضور کیا نہیں تھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائج کیا۔ یہی ویسے یہاں ٹیلی ویژن پہ کہ چونکہ سنت رسول جو ہے اسی کو جاری کرنا چاہیے، تو اب طے ہوا کہ شریعت محمدی میں چینج نہیں ہو سکتا۔ بھائی طلاقیں 3 ہی ہیں، طلاق تو ہیں ہی 3 ہی کو چھوڑا جاتا ہے، 3 بار طلاق تو ہے، لیکن وہ ایک نشست میں نہیں ہے۔ وہ مسئلہ یوں ہے، طلاق دیا دے دیا، لیکن وہ بمبئی کورٹ نے بھی کہا ثالثی کے بغیر نہیں ہوگی، پہلے ثالث آئے گا، سمجھائے گا، ان کو سمجھائے گا، ان کو سمجھائے گا، ایک دم سے طلاق نہیں ہوتی۔ نکاح تو یوں ہوتا ہے، ہو گیا، انہوں نے کہا منظور، ہاں قبول، ہاں اللہم صلی اللہ، جی چھوارے بٹ گئے۔ اس میں چھوارے نہیں بٹتے، اس میں دوڑ بھاگ ہوتی ہے، اس میں مولوی اس میں تو 1000 روپے میں کہتا چلیے ٹھیک ہے، اس میں ذرا لمبا چوڑا حساب ہوتا ہے، جی صاحب 25,000 سے کم نہیں لوں گا۔ اب دونوں پارٹیاں جو ہے نا پریشان ہیں، دونوں کے گھر والے پریشان ہیں، چھٹا ہونا ہے جلدی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے دونوں طرف دوسری ہونے والی ہو، تو اچھی خاصی ایک ٹرین ادھر رکی ہوئی ہے، ایک ٹرین ادھر رکی ہوئی ہے انجن کی وجہ سے، اسے جلدی ہونا ہے، مرو لو 25,000 کراؤ، جلدی پڑھواؤ سے جلدی کرو جلدی کرو، تو یہاں پر تو دینا پڑے گا، تو اس لیے طلاق کے ریٹ زیادہ ہیں، نکاح کے کم ہیں۔ دیکھا شادی 2 حصوں میں ہے، حقوق دیکھا، وہ عورت بھی لے گی اپنا حصہ، اس کے بغیر مسئلہ طے نہیں ہوگا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام نے نکاح کا حق عورت کو دیا، طلاق کا حق مرد کو دیا، اس طرح دونوں کو برابر کر دیا۔ بھائی سمجھنے والے سمجھے اور نہیں سمجھنے والے نہیں سمجھے۔ مرد کی عظمت بڑھا دی، تو چھوڑ سکتا ہے اس کو، عورت کو حقوق دیا، تو قبول کر سکتی ہے اس کو۔ اس کو یہ حق نہیں، عورت اگر منع کر دے تو بارات واپس چلی جائے، نہیں میں نہیں کروں گی اس سے شادی، یہ ہے عورت کا حق۔ اس سے بڑا کوئی حقوق نسواں دنیا میں کہیں کسی کو عطا کیا گیا جو اسلام اور قرآن اور شریعت محمدی نے عطا کیا، کہ پہلے عورت سے پوچھا جائے گا، وہ باہر آیا ہے مرد، تجھ کو قبول ہے، تو وہ کہے گی اتنا لایا ہے کہ نہیں، تب قبول کروں گی، اتنی رقم مہر کی مجھے چاہیے، کہاں وہ دینے کو تیار ہے، ٹھیک ہے، اب دستخط کرے گی دلہن، اور طلاق میں اب تڑپ رہی ہے کہ میں کیسے نکل کے چلی جاؤں، چھوڑ دوں گھر، شوہر کہہ رہا ہے نہیں جا سکتی تو، یہ حقوق مرد کے، وہ عورت کا حق تھا کہ بارات واپس کر سکتی تھی، یہ مرد کے حقوق کہ عورت گھر سے باہر نکل نہیں سکتی میری اجازت کے بغیر، یہ حق مرد کو دیا، یہ حق مرد کو دیا۔ تو اس پہ بھی ابھی ہوگا، ابھی اس پہ بھی مسئلہ چلے گا، ہاں اس پہ بھی چلے گا کہ اسلام کا یہ اصول کسی کے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مرد کو طلاق کا حق کیوں دیا، عورت کو کیوں نہیں دیا، یہ بھی سن لیجئے۔ اور ہمارے نواب صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، جعفری صاحب لکھنؤ سے، روزانہ اس مجلس سے 5 منٹ پہلے مجلس ختم ہوتی ناصر رضا صاحب کے رہائش گاہ پہ، اور آپ میر انیس کا مرثیہ روزانہ
20 منٹ پڑھتے ہیں. تو آپ حضرات جو لوگ جلدی آنے کے عادی ہیں اگر جلدی سے آ جائیں تو 7:30 بجے مجلس شروع کرا کے ختم کرا کے ہم لوگ ادھر آ جاتے ہیں. اور ویسے ہمارے انیس کاظمی صاحب کی فرمائش ہے کہ یہاں کی مجلس میں بھی ایک دن نواب صاحب کچھ 20-25 منٹ پڑھیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ اتوار کے دن حضرت عباس کے حال کا مرثیہ ان سے یہاں پر پڑھوائیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ لکھنؤ کا جو پڑھت ہے اور جس طرح وہاں مرثیہ پڑھا جاتا ہے اور پڑھا کیا جاتا ہے، مطلب کوئی ہے ہی نہیں لکھنؤ میں، بس ہمارے یہی بھائی بچے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے جعفری صاحب کو، اور انہوں نے وہاں باقاعدہ انسٹیٹیوٹ قائم کیا ہے مرثیہ سکھانے کا. تو کافی ان کے شاگرد ہیں ماشاءاللہ، اور لوگ سیکھ رہے ہیں اور نئے نوجوان نسل بھی سیکھ رہی ہے. تو یہاں بھی ابھی قیام ہے، 1 مہینے کا ویزا ان کا ہے. جو لوگ سیکھنا چاہیں تو صبح میں آ جائیں تو تھوڑا سا کچھ تو سیکھ لیں ان سے. 15-20 دن کچھ گر مصرے ادا کرنے کے، کچھ لفظیات اور یہ وہ تلفظ وغیرہ صحیح کرا سکتے ہیں. پھر ان کے ساتھ ہمارے شجاع عباس جو کہ انجمن کی یعنی کہ لکھنؤ کی سب سے بڑی انجمن ہے عابدیہ کاظمیہ، جو یہاں بھی ہے، لیکن وہاں اس کا نام عابدیہ کاظمیہ نہیں بلکہ کاظمیہ عابدیہ ہے. تو اسی کی برانچ یہاں جس میں چھجن صاحب پڑھتے تھے، اسی انجمن کے یہ ہم ماشاءاللہ صاحب ریاض ہیں اور اپنی سی ڈی بنوا کے آئے ہیں، لائے بھی ہیں سی ڈی. ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ اس کی کاپی کروا کے ہم یہاں پر آپ کو کرتے. بہت اچھے کلام انہوں نے ریکارڈ کیے ہیں، اس پہ شاید 3 نوے میرے بھی انہوں نے اس میں رکھے ہیں، اور ماجد عابدی کا بھی کلام ہے اور انڈیا کے شاعروں کا بھی اس میں کلام ہے. تو آپ انہیں بھی یہاں سنیں گے. ہماری دعوت پر یہ تشریف لائے ہیں شجاع عباس بھی اور ہمارے حیدر نواب جعفری صاحب. تو یہ سمجھ لیے حیدر نواب جعفری صاحب سے آپ ملیں، اسے ہاتھ ملائیں، بہت آپ محظوظ ہوں گے. یہ امریکہ میں پڑھ چکے، دبئی میں پڑھ چکے، انگلینڈ میں پڑھ چکے، پوری دنیا میں پڑھ چکے ہیں. یہاں بھی آئے تھے 86 میں، لیکن اس سال ہم نے خصوصی طور پہ ٹیلی فون کر کے کہا کہ آئیے. بہرحال دہلی گئے ماشاءاللہ، دلی سے ایمبیسی نے ویزا بھی ہمارے کہنے سے دے دیا اور فوراً ہی نے بغیر کسی زحمت کے ویزا مل گیا، اور پھر یہ لکھنؤ سے اور دہلی آ کے جہاز سے پہنچ گئے. ہمیں بہت خوشی ہے دونوں مہمانوں کے آنے کی. آپ کو بھی خوشی ہونی چاہیے کہ لکھنؤ کی عزاداری چھوڑ کے یہ 2 مہمان آپ کے ساتھ کراچی کی عزاداری دیکھنے آئے ہیں. تو ہم تو بہت ان کے قدردان ہیں کہ بھائی ہمارے کہنے سے انہوں نے اپنے یہاں کی اتنی بڑی عزاداری، جبکہ سب ان کے ہاتھ میں ہے، وہاں کافی مجلسیں پڑھنی ہیں. جعفری صاحب کو بھی اور شجاع تو ماشاءاللہ پورے لکھنؤ میں پڑھتے ہیں، شبیداریوں میں بھی اور مجالس میں بھی. لیکن یہاں آئے، ہم بہت خوش ہیں ان کی آمد سے، اور ہمیں میر انیس کا کلام بھی سننے کو مل رہا ہے. اور شام کی مجلس میں بڑا لطف آتا ہے جب آپ جنگ، آج امام حسین کی رخصت اور جنگ پڑھی، اور کل بھی اسی طرح پیش کیا تھا. کل کی مجلس میں اب ایسے ایک مارکت الارا مرثیہ ہے میر انیس کا، جب کربلا میں داخلہ شاہدین ہوا، تو اس کو 2 حصوں میں آپ پڑھتے ہیں. تو شاید کل یا پرسوں پیش کریں گے میر انیس کا یہ مارکا آرا مرثیہ. تو اب اتنے لوگ نہ جائیے گا کہ ناصر رضا کے گھر میں جگہ نہ رہے پورا. یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ سب لوگ آ ہی جائیں 7 بجے. جو خاص ادب پسند لوگ ہیں وہ ضرور آئیں، جنہیں انیس اور مرثیہ اور شاعری پسند ہے. اب یہ نہ ہو کہ ساتھ اعلان کیا تھا تو سبھی پورا مجمع جامع سے پہن کر ان کے گھر میں آ گئے. یہ مطلب نہیں ہے. وہ لوگ آئیں کہ جو واقعی ذوق رکھتے ہیں اور داد دے سکیں مصرے پر اور پڑھنے پر اور پڑھت پر، وہ ضرور ہے. ایک صلوات پڑھیے گا. تو جناب عالی اشارہ کیا تھا میں نے اپنے بھائی جعفری صاحب کے لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں، اور یہاں اس وقت لکھنؤ کے ایک اور شاعر بھی کمال لکھنوی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، جو کہ ان سے ملنے کے لیے یہاں آئے ہیں. حالانکہ ان کے پیر میں فریکچر ہے، پاؤں میں، اس کے باوجود وہ
لکھنؤ کے یہاں تشریف فرما ہیں، لکھنؤ سے آئے ہوئے، تو ظاہر ہے کہ ہم لکھنؤ کی زبان میں یہ بات سمجھانا چاہ رہے تھے کہ طلاق کا حق شوہر کو کیوں دیا۔ اب ہمارے پاس لفظ نہیں تھے تو ہم نے لکھنؤ کی زبان کا سہارا لیا ہے۔ دیکھیے ہم سمجھا پاتے ہیں کہ نہیں کہ اسلام نے نکاح کا حق عورت کو دیا اور طلاق کا حق مرد کو دیا، عورت کو نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ دونوں کے مزاجوں میں فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ مرد کا مزاج جو ہے اس میں صبر ہے، ضبط ہے، حلم ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو روک سکتا ہے، عورت اپنے غصے کو روک نہیں سکتی۔ عورت کا غصہ طوفان ہے، سیلاب ہے، آندھی ہے، آیا تو آیا، آیا تو آیا، آندھی طوفان گرج، بادل کی گرج۔ ارسطو اپنے کاغذات دیکھ رہا تھا بیٹھے ہوئے، بیوی نے کہا کھانا کھا لے، اٹھ۔ اب ارسطو تو کھویا ہوا تھا اپنے فلسفے میں، بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی، پھر بڑبڑاتی ہوئی ادھر سے آئی، اٹھتا نہیں، کھانا نہیں کھاتا۔ جب اس نے دیکھا نہیں سنتا تو پانی کا جو مٹکا رکھا ہوا تھا بھرا پورا اٹھایا اور ارسطو اب چلائی لائیں، پورا مٹکا اٹھا کے ارسطو کے سر کو مارا، سارے کاغذات اس کے بھیگ گئے۔ جو اتنی دیر سے خاموش تھا پانی کے قطروں کو دیکھ کر سر اٹھایا اور کہا یہی تو میں کہوں، صبح سے بادل گرج رہے تھے، بارش اب ہوئی۔ صبح سے بادل گرج رہے تو غصہ، عورت کا غصہ، عورت کی ضد، بالک ہٹ، راج ہٹ، تریا ہٹ۔ تریا ہندی میں عورت کو کہتے ہیں، بالک بچے کو کہتے ہیں، راجا بادشاہ کو کہتے ہیں۔ ترجمہ بھی کروں، تین ضدیں مشہور ہیں تو اس میں عورت بھی موجود ہیں، سمجھے نا؟ تو یہ غصہ اب اگر عورت کو حق دے دیتا کہ وہ شوہر کو طلاق دے سکتی ہے تو دن میں دن بھر طلاقیں ہوتی رہتی اور شہر کے شہر طلاقوں سے گونج رہے ہوتے۔ ہم نے تم سے کہا تھا یہ والا کپڑا لے کے آنا، نہیں آیا، جاؤ ہم نے تمہیں طلاق۔ ہم نے تم سے کہا تھا کہ یہ والی گاڑی خریدو، کیوں نہیں خریدی؟ ارے بھائی نہیں، اچھا تم نہیں خریدی تو جاؤ طلاق۔ کہا تھا پان لے کے گھر میں گھسنا، خالی ہاتھ آ گئے، سر ہوتا کھینچ کے مارا، کہا جا طلاق۔ اس لیے کہ ضبط نہیں ہے عورت میں، لاکھ لڑے عورت، مرد یہ نہیں کہتا طلاق، حلم ہے، روکے جا رہا ہے، روکے، مرد کی طرف سے جھگڑا رکا رہتا ہے، چونکہ اختیار تھا اس کو اپنے حلم پر، اپنے غصے پر ضبط کا اختیار تھا، اس لیے طلاق کا حق مرد کو دیا، عورت کو نہیں دیا، تاکہ زیادہ نہ ہو۔ اور نکاح کا حق عورت کو دیا تاکہ شادیاں زیادہ ہوں اور طلاقیں کم۔ یہ ہے حقوق نسواں کہ شادیاں زیادہ ہوں، نسلیں بڑھیں، اسلام یہ چاہتا، اور طلاقیں نہ ہو۔ طلاق کا تصور کہاں تھا اسلام سے پہلے؟ کہاں تھا تصور؟ اسلام نے دیا، ہندوؤں نے لیا، عیسائیوں نے لیا، حالانکہ عیسائی یہودیوں کے طلاق موجود تھی، بھول چکے تھے، اسلام نے یاد دلایا، کہا اگر نہیں ساتھ رہ سکتے تو طریقہ کار احسن طریقہ یہ ہے، لیکن اعلان کر دیا سورہ طلاق میں، اللہ نے سورہ ہے طلاق کا، نکاح کا سورہ قرآن میں نہیں ہے، طلاق کا سورہ ہے۔ کیا بتائیں ہم، سورہ مسلم نہیں ہے، سورہ منافق ہے۔
اب ہیں یہ سب باتیں اللہ کی مصلحتیں ہیں، ضروری ہے کہ اللہ کی مصلحتوں کو سمجھا جائے، لیکن اعلان کر دیا قرآن نے کہ ہاں ہم نے حکم دیا ہے طلاق کا، لیکن نا پسندیدہ عمل ہے اللہ کا، اللہ پسند نہیں کرتا اس عمل کو، پسند نہیں ہے ہمیں، لیکن اجازت دے دی۔ تو بہت سے ایسے عمل ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، لیکن اجازت وقت ضرورت دی گئی ہے، اللہ کو نہیں پسند۔ بھئی یہی تو بات ہے کہ ائمہ کی نظر ہمیشہ اللہ کی پسند پہ رہتی تھی، شریعت پہ نہیں رہتی۔ شریعت ہمارے آپ کے لیے ہے، ائمہ کی نظر اللہ کی نظر، اس لیے اللہ نے حقوق برابر کر دیے، مرد عورت۔ اس لیے ذکر کیا 16 عورتوں کا قرآن میں، آپ سمجھے تھے میں موضوع سے ہٹ گیا، مرد کے ساتھ عورت کا ذکر کیا، یہ آدم ہے تو یہ حوا ہے، یہ ابراہیم ہے تو یہ سارہ ہے، یہ سلیمان ہے تو یہ بلقیس ہے، یہ عزیز مصر ہے تو یہ زلیخا ہے، یہ ایوب ہے تو یہ رحیمہ ہے، یہ فرعون ہے تو یہ آسیہ ہے۔ لیکن چونکہ مریم کے شوہر نہیں تھا اس لیے نام لے کر پکارا، اے پاکیزہ بی بی مریم، چونکہ شوہر نہیں تھا، بیٹی تھی مریم، تو اس طرح پکارا جیسے بیٹی کو پکارا جاتا ہے۔ اب پھر اس جملے کا لطف آپ کو لینا چاہیے، جب حوا کو پکارا، سارا کو پکارا، بہت لطف لیں اس جملے کا، یہ جملہ آپ کو کئی تقریروں میں کام آئے گا جو کہنے جا رہا ہوں۔ حوا کو پکارا، سارا کو پکارا، ہاجرہ کو پکارا، زلیخا کو پکارا، بلقیس کو پکارا، یوں پکارا جیسے بہوؤں کو پکارتے ہیں، مریم کو یوں پکارا جیسے بیٹی کو پکارتے ہیں۔ تاریخ میں کیا کریں ہم کہ قرآن میں سب سے پہلی عورت جس کا ذکر آتا ہے وہ حوا ہے، لیکن جو دوسری عورت حوا کے فوراً بعد قرآن میں آئے گی وہ ہیں تو سارا، لیکن بیچ میں ایک عورت اور، تب سارا کا نمبر آئے گا۔ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے پہلے حوا کا ذکر ہے، پھر سارا کا ذکر ہے، لیکن سارا کا ذکر نہیں ہے، بیچ میں ایک عورت اور ہے۔ اس کے لیے ہمیں آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ عورتیں 16 ہیں قرآن میں، لیکن 14 عورتیں وہ ہیں جن کی تعریف کی ہے قرآن نے، لیکن 2 عورتیں وہ ہیں کہ جن کی مذمت کی ہے قرآن نے، لیکن پھر وہ 2 نہیں رہتی، 16 پر 3 کا اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم کیا کریں، یہ سب ہماری مجبوریاں ہیں۔ اور ان 2 میں ایک نوح کی بیوی ہے اور ایک لوط کی بیوی ہے جس کی قرآن نے مذمت کی، اللہ نے اس کو برا کہا۔ پتہ چلا ان 16 میں اچھی بھی ہیں اور بری بھی ہیں۔ تو قرآن میں دونوں طرح کی عورت پائی جاتی ہے تاکہ حقوق نسواں سمجھ میں آ جائے، تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ بھی مسائل ہیں معاشرے کے، دنیا کا کوئی ملک ہو اس کے لیے یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے مسئلہ ہے۔ 2 بھائی تھے، تو ایک تو جو چھوٹا تھا وہ بوڑھا نظر آ رہا تھا، اور جو بڑا تھا وہ بالکل جوان نظر آ رہا تھا۔ تو ادھر سے سکندر ذوالقرنین گزرے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کیا سمجھ رہے ہو، یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، اور یہ جو تم کو بالکل کم عمر جوان لگ رہا ہے یہ بڑا ہے سن میں اس سے بہت زیادہ۔ تو قوم کہنے لگی اے سکندر یہ کیسے؟ کہ اس کی بیوی اچھی ہے، اس نے آرام سے رکھا ہے، یہ بوڑھا نہیں ہوا۔ اس کی بیوی بڑی بدتمیز ہے، اس نے اس کو بوڑھا کر دیا۔ بوڑھاپا شوہر پہ آتا ہے بیویوں کی وجہ سے، اچھی بیویاں ہوتی ہیں تو شوہر جوان رہتے ہیں۔
تو یہ ہے اچھے برے کا فرق۔ بھائی ہم کیا کریں، موضوع ایسا ہے، آپ دیکھیں ہم کیا کریں کہ اسمبلی نے ایسا موضوع پاکستان کو دیا۔ موضوع تو ہے اور پھر ملکی موضوع ہے۔ اب یہ کہ جب یہ 10 دن گزریں گے تو ہو سکتا ہے بعد میں پھر مشرف صاحب سوچیں یہ موضوع نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بیکار چھیڑا گیا موضوع، چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آلریڈی قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ کیا حقوق دے نسواں دے چکا اسلام، سارے حقوق دے چکا۔ کسی نے حقوق توڑے ہوں تو ہم کیا کریں؟ اسلام حقوق دے، سب قرآن میں لکھے ہوئے حقوق موجود ہیں۔ تو اس میں وائلہ نام ہے اس کا، نوح کی بیوی کا۔ پھر میں نے آپ کو بتا دیا عورتوں کا نام تو قرآن میں لیا نہیں گیا، لیکن تاریخ میں پیغمبروں کی زبان سے حدیثوں کے ذریعے توریت اور انجیل میں کچھ نام آئے ہیں۔ اس میں حضرت نوح کی بیوی کا نام ہے، کوئی عیب نہیں تھا اس میں، نوح اور لوط کی بیویوں میں کوئی عیب نہیں تھا، اس لیے کہ پیغمبر کی بیویاں بری، باکردار، عظیم ہوتی ہیں، پاکیزہ اور طاہر ہوتی ہیں، چاہے وہ اچھی ہوں یا ہوتی پاکیزہ ہیں۔ پھر اللہ کیوں مذمت کرتا ہے؟ مذمت اس بات پر کرتا ہے کہ فکر میں دونوں ایک نہیں ہے، یہ پیغمبر کے خلاف سوچتی ہے، بس اتنی سی خطا ہے۔ بھائی جملہ کہاں تھا پڑا، اس لیے اتنے پھول برسے ہیں، اور تاریخی جملہ کہا ہے، پاک و پاکیزہ طاہر، کیریکٹر ماذاللہ خراب نہیں ہو سکتا، اللہ انتخاب کر دیتا ہے کہ بھائی یہ بہت شریف عورت ہے، پیغمبر کے گھر میں آنا چاہیے، لیکن فکر الگ الگ ہے۔ جو پیغمبر سوچ رہا ہے فکر کا ساتھ بیوی نہیں دے پا رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت ایسی ہو رسول کی اور اللہ کی کہ یہ کہتا جائے تم مانتی جاؤ، یہ کہتا جائے تم ناک بھو نہیں چڑھانا ہے۔ اس کو عیب قرار دیا کہ ٹیڑھی پسلیوں کی طرح نہ بنو، نہیں ایسی بنو جیسے آسیہ، جیسے مریم۔ سورہ تحریم میں مثال دے دی، آسیہ آئیڈیل ہے قرآن کی، مریم عورتوں میں آئیڈیل ہے، اسی اللہ کہتا ہے ایسی عورتیں بنو، نوح اور لوط کی بیویوں جیسی نہیں۔ تو فکر میں جہاں ہم آہنگی نہیں تھی تو بس اتنی سی بات تھی کہ وہ کشتی بنا رہے تھے، اس کے سمجھ میں نہیں کشتی آ رہی تھی۔ دیکھیے نبی کشتی بناتا ہے، بیوی کی سمجھ میں کشتی نہیں آتی تو وہ کہتی دیوانہ ہو گیا ہے، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کشتی کیوں بنا رہا ہے، پانی کہاں ہے جو کشتی چلے گی۔ لیکن بیوی کو چاہیے تھا کہ اسی وقت سر جھکا کے کہتی جو بھی میرا شوہر کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، قوم کو سمجھاتی اور کہتی اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ کشتی بنائے چاہے پانی ہو یا نہ ہو، بجائے اس کے قوم سے کہتی دیوانہ ہو گیا ہے، دیکھو دھوپ میں بیٹھا ہوا کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ نے کہا نوح یہ تمہاری اہل نہیں ہے، اہل سے جب نکالا جاتا ہے جب کشتی سے نکالا۔ یہ تمہاری اہل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی فکر اور تمہاری فکر ایک نہیں ہے۔ اب یہ تو ہونا تھا، ماں کا اثر بیٹے پہ پڑتا ہے۔ جب ماں ایسی تو جو بیٹا تھا کنان، پھر وہ کشتی کی بات کیوں مانتا؟ انہوں نے کہا کشتی میں آ جا، اس نے کہا نہیں آئیں گے، ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، جیسی ماں ویسا بیٹا، اسی لیے تو دیکھ کر بیٹا دیتا ہے، ہر ایک کو بیٹا بھی نہیں دے دیتا۔ کہ بھائی یہی اگر ہونا ہے طوفان نوح والا کیس اور ناقدری کشتی کی ہونے والی تو بس ٹھیک ہے، ایسے ہی رہو، ایسے ہی رہو۔ تو اس کے فوراً بعد
یعنی حضرت نوح کی زوجہ کے فوراً بعد قرآن میں، تاریخ میں، شریعت میں اور تمام کتابوں میں، توریت اور انجیل میں فوراً جس عورت کا آسمانی ذکر آیا وہ جناب سارہ ہے۔ جناب سارہ حضرت ابراہیم کی پہلی زوجہ ہیں۔ چونکہ کل ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا، میں سمجھا تھا موضوع چھوٹا سا ہے، لیکن چھوٹا سا نہیں لگا تھا مجھے کل، اور آج مجھے اور اندازہ ہو گیا کہ پھیلاؤ ہے موضوع میں۔ کچھ لگ رہا ہے آپ کو، یا آپ کو لگ رہا ہے سمٹا ہوا موضوع ہے؟ ابھی تو تاریخ کی دوسری عورت کے ذکر تک پہنچا ہوں، 16 نام تو میں نے بتا دیے۔ اب اگر 2 کا ذکر بھی کیا روز تب جا کے معاملہ چپکے گا، اس لیے کہ 16 کے علاوہ کچھ اور عظیم بیویاں بھی ہیں، اور وہ قرآن میں ہی ہیں لیکن نظر نہیں آتی ہیں، غیب میں ہیں۔ ذکر ان کا بھی قرآن میں ہے، ان کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اور بیٹے اور شوہر کے ساتھ جو عورت کا ذکر کیا، اس لیے ذکر کیا کہ جب کبھی بھی قرآن میں کسی شہید کا ذکر آ جائے، سمجھنا اس شہید کے ساتھ ایک بیوی بھی ہے۔ آدم کے ساتھ حوا کا ذکر ہے، ابراہیم کے ساتھ سارہ کا ذکر ہے، فرعون کے ساتھ آسیہ کا ذکر ہے، تو اب جہاں شہیدوں کا قرآن میں ذکر ہوگا وہیں کوئی بیوی بھی ہوگی، اس کی شہید بن کر، اس کی گواہ بن کر، اور قرآن میں اس کی کہیں نہ کہیں تعریف آ جائے گی، وہ بھی ذکر ہم کریں گے۔ تو بھائی ابھی آگ میں پھینک دیا نمرود نے حضرت ابراہیم کو، 16 برس کے تھے، 16 برس کی عمر کیا ہوتی، اور صرف اس بات پر کہ سارے بت توڑ موڑ کے پھینک دیے تھے انہوں نے، معبد کے آگ میں پھینک دیا۔ اتنا ایک تاریخی جملہ کہنے کے لیے یہاں سے ہم گریز کر رہے ہیں، تقریر خاتمے پہ پہنچ رہی ہے، اور یہ جملہ آپ کے لیے نقش ہو جائے گا۔ بہت اچھا سا ایک جملہ ابھی ذہن میں آیا، اس لیے میں یہاں پہ رک گیا کہ یہ جملہ بہت عجیب آ گیا ہے۔ اب یہ تو جوہری تو آپ ہیں، قدر تو آپ کریں گے، موتیوں کی قدر کرنا تو آپ جانتے ہیں۔ 16 سال کے تھے تو وہ جب آگ میں پھینک دیا تو آگ گلزار بن گئی۔ اب اس میں اشارہ بھی ہو جائے گا تاکہ بھئی ہمارے تحت الگ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے تو ذرا ہم بھی کچھ اپنی استادی انہیں دکھا لیں، اس لیے کہ مرثیے میں اشارہ ہوتا ہے تو وہ اشارہ ہی معنی بتائے گا۔ اب اگر آپ اشارہ سمجھ گئے تو سمجھ گئے، نہیں سمجھے تو پھر یہ ہماری قسمت کی جملہ آپ تک نہیں پہنچا۔ تو آگ کو گلزار بنا دیا، آگ بجھ گئی اور آگ گلزار بن گئی، پھول کھلنے لگے، چمن زار ہو گیا، جہاں آگ دہک رہی تھی وہاں باغ ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے اعلان کیا وَإِنَّا مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یہ جو بچا ہے آگ میں جلنے سے یہ ابراہیم میرا شیعہ تھا۔ قرآن میں عجاب اس نے کہا تم نکل جاؤ ہمارے ملک سے۔ ابراہیم نے کہا ہم رہیں گے بھی نہیں، اب یہاں تو سب خلاف تھے، آگ میں پھینکا جا رہا تھا، تو کس نے آباد احتجاج کیا تھا کہ ابراہیم کو آگ میں نہ پھینکو، تو ایسے ملک میں کیا رہو کہ جہاں پورا ملک جو ہے نمرود کے ساتھ ہو گیا، تو ہم کیوں رہیں۔ تو قریبی ایک بابل سے قریب ایک دیہات تھا، وہاں حضرت ابراہیم کی خالہ رہتی تھی، سگی خالہ رہتی تھی، تو وہ ایک نبی کو بیائی تھی اور اس علاقے کے نبی تھے، ان کا نام تھا لاہج نبی۔ لاہج نبی جو تھے وہ خالو تھے حضرت ابراہیم کے۔ تو یہ بارہ انہیں پتا تھا کہ ہماری خالہ جو ہے سگی خالہ حضرت ابراہیم کی، کہ جن کے بیٹے جناب لوط تھے، تو ان کی ایک بہن بھی تھی، ان کا نام تھا سارہ۔ شاعرہ بھی نام ہے، سارہ بھی نام ہے، دونوں طریقے سے، لیکن سارہ بولا جاتا ہے، سارہ سین عزیزہ سارے گول ہے سارہ۔ سارہ کے معنی ہے خوبصورت، سارہ کے معنی، اور ویسے خوشبو کے معنی میں بھی ہے، عنبر سارہ لفظ بولا جاتا ہے، انیس نے استعمال کیا برسی شاعری میں بھی۔ تو جب یہ وہاں پہنچے تو واقعہ وہاں پہنچ چکا تھا کہ نمرود نے آگ میں پھینک دیا اور یہ اور وہ۔ اب جب وہاں پہنچے تو سب گلے سے لپٹ گئے، سلامت دیکھ کے خوش ہوئے کہ کیا ظلم کیا گیا،
ہمارے بچے پہ، اور خالہ بھی لپٹ گئی ہیں، خالو جو نبی تھے وہ بھی. اور اسی وقت انہوں نے کہا کہ بھئی اب کیا تمہارا ارادہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا اب ہم اس ملک عراق میں نہیں رہیں گے، یہاں تو چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، ہم یہاں سے نکل جائیں گے. کہاں جا رہے ہو؟ ہم مصر کی طرف جائیں گے، ہجرت کر جائیں گے. تو خالو اور خالہ نے کہا پھر ہم تمہیں اکیلے نہیں جانے دیں گے، ہم تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں گے. تو اس وقت 14 سال کی جناب سارہ تھیں اور 16 سال کے حضرت ابراہیم تھے. لاحج نبی نے اپنی بیٹی کا عقد حضرت ابراہیم سے کر دیا، دولہا بنایا، سیرہ سر پہ سجایا، دولہا بنا کے دلہن کو رخصت کیا. دونوں چھوٹے چھوٹے دولہا دلہن 16 اور 14 کے اکیلے ہجرت کر کے نکل گئے. ایسی بچپن کی ہجرت کہ آج پوری دنیا میں ڈنکا ہے اللہ اکبر، ابراہیم نے جو بنیاد اسلام کی رکھی، اس بچپن میں بنیاد رکھی کہ 5000 برس ہو گئے مگر ابراہیم کے دین کا رکن حج اب تک بند نہیں ہوا. بچپن میں گھر سے نکلے تھے. اب 16 سال کی عمر کیا ہوتی ہے اور جناب سارہ 14 سال کی کہ گھر سے دونوں دولہا دلہن نکل گئے. جملہ یہ دینا تھا، اشارہ آپ سمجھیں گے. تقریر ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد ہم مسائل پر آنا چاہتے ہیں آج کی حد تک کہ بھائی جب آگ میں چلے ابراہیم تو آگ کو بنایا گلزار. جب آگ کو بنایا گلزار تو اللہ نے کہا یہ میرا شیعہ ہے. لیکن جب رشتہ داروں کے پاس پہنچے تو وہی اللہ کا شیعہ جو تھا وہ دولہا بنا. تو اب پتہ چلا جو آگ کو گلزار بناتا ہے وہ دولہا بنتا ہے. بننا ماں کا، بزرگوں کا ارمان ہوتا ہے. اور یہ کوئی حیرت میں نہ پڑ جائیے گا، یہ لفظ ہر ملک میں رائج ہے. کوئی یہ سمجھے کہ دولہا صرف پاکستان ہندوستان میں ہوتا ہے، عرب میں بھی ہوتا ہے. سیرا باندھنے کا رواج عرب میں بھی تھا، مہندی کا رواج عرب میں بھی تھا، بڑا پڑا ہوا سب. جو یہ کہانیاں بن بن کے آتی ہیں عرب میں مہندی کہاں تھی، عرب میں سیرا تھا، ارے وہی زیادہ تھا. یہی نہیں پتا ہمارے، کیا بتائیں کہ پڑھے لکھے بننا اور ہے، ہونا اور ہے. ہم کیا کریں، لغت نہیں دیکھی. ارے سن لو، آج کے بعد پتا چلے گا کہ میں نے کیا ریسرچ میں پیش کر دی. بھٹکتے پھرتے صحرا لفظ عربی ہے. آج ہی مصباح اللغت عربی کی لغت کراچی کی چھپی میں صحرا دیکھنا، جہاں صحرا لکھا ہے اس کے آگے لکھا ہے صحرے کے معنی عربی میں رت جگہ ہے. اور قرآن میں یہ لفظ جب سعاد سے صحرا آیا تو بمانی داماد ہے. قرآن میں بھی صحرا ہے، لغت میں بھی صحرا، عرب میں بھی صحرا، عربی میں بھی صحرا. اب اردو میں آ گیا، انہوں نے کہا یہ صحرا کہاں سے آیا؟ صحرا ہوتا ہے، صحرا ہوتا ہے. جبھی تو محاورہ آیا اس کام کا صحرا، بلا کے سر بن گیا. صحرا صرف دولہا بننے پہ نہیں بنتا. ایک صحرا غدیر میں علی کے سر بندھا تھا. ہاں میرے لال، 17 سال کے ہو گئے تم 17 سال کے ہو گئے میرے لال. میں چاہتی ہوں تمہارا بیاہ کروں، سر پہ صحرا باندھوں، ہاتھ میں مہندی لگاؤں. میں نے لڑکی دیکھی ہے، قریب کے گاؤں میں ہے. بس یہ سمجھ لو اے وہ، بس ادھر پار کریں گے ہم یہ نینوا تو آگے والے گاؤں میں لڑکی دیکھ آئی ہوں. تیاری کرو اماں، جو آپ کا حکم ہے میں تیار ہوں.
عیسائی مذہب تھے، پورا خاندان عیسائی تھا، قبیلہ کلاب کے تھے، کلاب قبیلہ عیسائی تھا، وہ بے قلبی دولہا بنے، ماں بارات لے کے چلی، ماں بارات لے کے چلی، دلہن بیاہ کے لے آئی، بارات واپس آئی، خوشی کا دن تھا، ابھی دروازے کھلے تھے، مہمان آتے تھے جاتے تھے کہ سامنے سے ایک بار نقاروں کی آواز آنے لگی، پتہ چلا کوئی قافلہ آ رہا ہے، کوئی کارواں آ رہا ہے۔ جب کارواں آتے تھے تو لوگ گھروں سے نکل آتے تھے، اس لیے کہ صحرا سے دیہاتوں سے کارواں گزرتا تھا، دروازے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ کارواں دیکھا تو بے اختیار بہو سے کہا، بیٹے سے کہا، ایسا کارواں میرے گھر کے سامنے سے کبھی نہیں گزرا، عجیب شان ہے اس کارواں کی، کیا ناقے ہیں، کیا لوگ ہیں جو گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، کیا حسین چہرے ہیں، ذرا وہ پتہ تو لگا یہ کس کا کارواں جا رہا ہے، کیا کسی بادشاہ کا کارواں جا رہا ہے، کسی ملک کا بادشاہ آ گیا ہے۔ بہن نے کہا ماں ہم ابھی جاتے ہیں، پوچھ کے آتے ہیں۔ واپس آیا، کہا ماں آپ نے مسلمانوں کے نبی محمد کا نام سنا تھا؟ کیوں نہیں سنا؟ بہت نام سنا ہے۔ کہا ان کا ایک داماد تھا علی، بیٹی فاطمہ۔ کہا علی کو میں نے کوفے میں دیکھا ہے جب وہ حاکم تھے، میں نے ان کی زیارت کی ہے۔ کہا ماں اسی فاطمہ کا بیٹا حسین، یہ اس کا کارواں جا رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ کارواں کہاں جائے گا۔ ابھی حسین کربلا نہیں پہنچے کہ راہ کا یہ واقعہ ہے کا بیٹا اگر اجازت لے کر آؤ تو میرا دل چاہتا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں اس کارواں کے ساتھ چلوں۔ 17 سال کا بیٹا گیا اور جا کر ملاقات کی اور کہا ماں چاہتی ہے کہ آپ کے پاس آئے۔ کہا اس کو آنا ہے، اس کا نام ہمارے یہاں لکھا ہے، صرف اس کا نام نہیں، ابھی جو تیری شادی ہوئی ہے تیری دلہن کا نام بھی ہمارے پاس ہے۔ حقوق نسواں قیامت کا مارکا ہو، اس میں بھی معصومین نے حقوق رکھے۔ وہ وقت آیا کہ دولہا چل رہا تھا، ماں کیا اجازت ہے؟ کیوں نہیں بیٹا، فاطمہ کے لال پر مصیبت آئے، میں اپنے بیٹے کو عزیز کروں، جاؤ خدا کی راہ میں۔ آگے بڑھا تھا کہ دوسرے خیمے کے در کے پاس نئی دلہن نے دامن پکڑ لیا کہ مجھے معلوم ہے تمہیں آج شہادت ملے گی، وہ تمہیں شہادت مبارک ہو، تمہیں بارگاہ رسول میں جانا مبارک ہو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم مجھے کس پر چھوڑ کر چلے جاؤ گے، لیکن صرف ایک بات تم سے کہتی ہوں کہ محشر میں تمہارا مرتبہ بلند ہوگا، تم حسین کے ساتھ آؤ گے، تو میں کہاں ہوں گی اور مجھے کیا ملے گا؟ وعدہ کرو کہ جب جنت میں بلند مقام پاؤ گے تو میرے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے، کا دامن چھوڑ دے، وعدہ کرتا ہوں کا نشانی دے دو۔ آستین پھاڑ کے کا یہ نشانی ہے۔ ایک بار ماں نے آواز دی، کیا عروس کی باتوں میں دل لگ گیا؟ نوشا کا دل کیا دلہن کی باتوں؟ جلدی کر، دیر نہ کر، میدان شہادت کا تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اس کو کیا پتا تھا کہ زوجہ کیا باتیں کر رہی ہے؟ وہ چلا میدان میں گیا، جنگ کی۔ کہتے ہیں میدان کربلا میں صرف 3 شہیدوں کے ہاتھ کٹے، سنو گے تو رو گے۔ عباس کے دونوں ہاتھ کٹے، وہب کلبی کے دونوں ہاتھ کٹے، یا حسن کا چھوٹا بیٹا عبداللہ ابن حسن جو حسین پر تلوار اٹھتے ہوئے دیکھ کر ہاتھ اٹھا، تو 3 ایسے ہیں شہید جن کے ہاتھ
کاٹے وحید کے ہاتھ بھی کٹ گئے، لیکن جب ہاتھ کٹ گئے جنگ کرتا رہا، لیکن اشیاء نے مل کر بے ہاتھ کے سپاہی کو گھوڑے سے گرا دیا۔ جب گھوڑے سے گرا دربار چاہا قاتل نے کہ سر کاٹ لے، وحید کو گھیر لیا گیا تھا، وحید کلبی کا سر کاٹ لیا گیا، لیکن سر کاٹ کر شمر نے بار حکم دیا کہ اس سر کو اٹھا کر ماں کی طرف پھینکو۔ جہاں ماں کھڑی ہوئی اس کی جنگ دیکھ رہی تھی، جیسا ہی سر ماں کی طرف پھینکا وہ ہو گئی۔ سر آیا، سر ماں کے قدموں کے پاس گرا، سر کو اٹھایا، چادر سے لہو کو صاف کیا، مٹی کو صاف کیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا خوبصورت دیا بیٹا، فاطمہ کے لال کے لہو میں تو نے اپنا لہو ملا دیا، قربان ہو گیا زہرا بی بی کے فرزند پر۔ مرحبا اے وحید، مرحبا، خوب تو نے جنگ کی، اور یہ کہہ کر سر کو اٹھایا اور شمر کی طرف زور سے سر کو پھینکا۔ جس قاتل نے سر کاٹا تھا اس کے سینے پر وحید کا سر لگا، اتنی طاقت سے پھینکا تھا کہ اسی وقت قاتل گر کر مر گیا، لیکن اس نے آگے بڑھ کر چوبے خیمہ کو نکالا اور کہہ کر آگے بڑھی، ارے شرم نہیں آتی کہ یہ نواسہ رسول ہے، مجھے دیتے کہ مرنے کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ آل محمد کی راہ میں جو دے دیا وہ دے دیا۔